بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 16۔ یہ رکوع تقریباً آدھا ہو چکا ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا تھا اور اس کی اب تفسیر چل رہی ہے، اور آیت نمبر 139 کی آج انشاءاللہ تفسیر ہوگی اور اس کے بعد کی۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ تو ہمارا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہ حجت بازی یہ تھی کہ یہود و نصارہ بار بار یہی رٹ لگاتے تھے کہ جو یہودی یا عیسائی ہوگا بس وہی جنت میں جائے گا۔ یہودی کہتے تھے یہودی ہونا اور عیسائی کہتے تھے عیسائی ہونا، یعنی وہ اصل میں اس کو ایک کسی قوم کا خاصہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جنت جو ہے نا ایک مخصوص قوم کا حق ہے، اعمال یا ایمان پر اس کا گویا مدار نہیں ہے۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں ہم سے حجت بازی کرتے ہو، یعنی گویا یہ اللہ کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ اللہ کس کو بخشے گا کس کو نہیں بخشے گا، تو اللہ کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ تو اگر صرف تمہارا رب ہوتا اور پھر اللہ تمہیں ہی بخش دیتا تو پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بخشش جو ہے اللہ کی کسی خاص قوم کے ساتھ خاص ہو جائے، کیونکہ وہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، تو اس کے بارے میں تم الٹی حجت بازی ہم سے کیوں کر رہے ہو؟ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اگر تم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو تم کو اس کا بدلہ ملے گا، تو ہم بھی اگر اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں بھی ملے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اعمال کریں نہیں ملے اور تم اعمال کرو بس تم ہی جنت میں جاؤ؟ اور ہم تو اس کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آ رہے ہیں تو ہم اللہ کے لیے خالص ہیں، تو تم خالص نہیں ہو، تمہارے اندر خلوص نہیں ہے۔ تو اور جو یہ بات کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے یہ یہودی تھے عیسائی تھے، تو اس کا جواب اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے۔ ام تقولون، تم یہ کہتے ہو، کیا تم یہ کہتے ہو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے جو اولادوں میں جتنے پیغمبر گزرے یہ سارے یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تو قل اانتم اعلم ام اللہ، نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ قرآن میں دوسرے مقام پر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ انجیل اور تورات تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے یہ تورات اور انجیل کے مکلف تھے ہی نہیں اس کے تفصیلی احکام کے، تو تم نے ان پہ بھی یہودی کا لیبل کیسے لگا دیا؟ تو وہاں دلیل سے جواب ہے، یہاں صرف یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ زیادہ علم اللہ کے پاس ہے۔ تو جب اللہ ایک بات بیان کر رہا ہے کہ اصل جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا جو دین تھا وہ نہ یہودیت تھی نہ عیسائیت، وہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، تو جس وقت اللہ کا جو حکم اس کو فالو کرنا، اسی پر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام نے عمل کیا۔ تو آج جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ کہے کہ میں یعنی اللہ کے دین کو فالو کرتا ہوں، یا میں تورات پر ایمان رکھتا ہوں، یا میں انجیل پر۔ باقی جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا وہ تورات اور انجیل پر بھی ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اس کے پاس شہادت ہو اللہ کی طرف سے اور وہ اسے چھپا لے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں کئی جگہوں پر آتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی قرآن کہہ رہے سب سے بڑا ظالم یہ ہے، کبھی قرآن کہہ رہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کبھی قرآن کہہ رہے شہادت کو چھپانا سب سے بڑا ظلم ہے، کبھی قرآن کہہ رہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس سب سے بڑے ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نوعیت کا آگے گناہ بیان کیا جا رہا ہے نا، ان گناہوں کی جنس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے۔ اب یہاں پر ایک جرم بیان کیا جا رہا ہے کتمان شہادت، گواہی کو چھپانا، تو گواہی چھپانا ایک ظلم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے اس کے پاس گواہی ہو اور وہ والی گواہی چھپا دے، تو گواہی کو چھپانے والے مجرموں میں سب سے بڑا مجرم یہ ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس آیت کا۔ یعنی آپ کے پاس گواہی تھی کہ وسیم نے ستار سے پیسے کھائے ہیں، عدالت نے آپ کو بلایا، آپ نے چھپا لیا، آپ مجرم ہیں۔ آپ کے پاس گواہی تھی کہ فلاں نے فلاں کے مکان پہ قبضہ کیا ہے، فلاں نے فلاں کو قتل کیا ہے، آپ کو عدالت نے بلایا، آپ نے گواہی چھپا لی، آپ مجرم ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مجرم اس نوعیت کا وہ شخص ہے کہ اللہ کی گواہی تھی اس کے پاس کہ فلاں اللہ کے نبی ہیں اور وہ یہ والی گواہی چھپا لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس تو تورات اور انجیل میں اس بات کی گواہیاں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں،
اور تم نے ابراہیم اور اسماعیل کو اپنے کھاتے میں ڈال دیا، اس علیہم السلام کو، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس گواہی موجود ہو اور وہ اس گواہی کو چھپا لے۔ جیسے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، علماء کے پاس کتابیں ہیں، اس کتابوں میں ان کی علامات ہیں احادیث صحیحہ سے، عوام کو نہیں پتہ ہوتی بسا اوقات۔ اب علماء اگر اس موقع پر وہ گواہی چھپا لیں تو وہ بھی اس کے مصداق ہوں گے۔ تو عام لوگوں کو تورات اور انجیل کا پتہ نہیں تھا، علماء کو پتہ تھا یہود و نصارہ کے، وہ علماء کیا کرتے تھے؟ اس کو چھپا لیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، اللہ نے اسی آیت کا دوبارہ تکرار کیا۔ بعض دفعہ ایک ٹاپک بہت اہم ہوتا ہے تو اللہ اس کو بار بار یعنی اس کا تکرار کرتے ہیں کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ قوم تھی جو گزر چکی، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور ان کی آگے اولادیں۔ تو یہ جو ہم تمہیں واقعات بیان کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے نہیں کہ یہ کیا تھے، بلکہ یہ تم جو غلط بیانی سے کام لے رہے ہو بس اس کو ہائی لائٹ کرنا۔ اصل حکم کیا ہے؟ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ جو انہوں نے کمایا، اور ولکم ما کسبتم، تم جو کماؤ گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو اب تم اپنے عمل کو فوکس کرو۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ بڑا لمبا رکوع تھا اور بہت اہم رکوع تھا، اور یہ پہلے پارے کا آخری رکوع ہے۔ اس میں کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں میں نمبر وار مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، کہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے، کیونکہ یہ تو سب کے نزدیک پیغمبر تھے، تو اور ان کا اصل مذہب کیا تھا؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو اس میں حضرت ابراہیم کی ایک فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو سب کا امام قرار دیا ہے، اور باقی جتنے ان کے بعد پیغمبر پیدا ہوئے سب کو گویا یہی کہا گیا ہے کہ انہی کو فالو کرنا ہے آپ نے، حالانکہ وہ اپنے سے پہلے پیغمبروں کو فالو کر رہے تھے، مگر ایک اللہ نے ان کو ایک عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، تو اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ کیا جا رہا ہے۔ تو پہلی فضیلت یہ ثابت ہوتی ہے۔ دوسری اس میں ایک علمی نقطے کی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو متفق علیہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ان میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور انہی کو اصل بنا کے حجت قائم کی جاتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین بھی مانتے تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، تو ان کے حوالے کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے کہ بھئی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا تھا، تو تم مانتے وہ برحق تھے، تو تمہیں بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ تو آج بھی اس امت مسلمہ میں کچھ چیزیں متفق علیہ ہیں کہ بھئی قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس امت کے اجماعی عقیدے ہیں۔ تو اب جو فتنہ پرست لوگ ہیں نا، وہ ان اجماعی باتوں میں دراڑیں ڈال رہے ہوتے ہیں اور پھر امت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بحثیں جو فقہا سمیٹ چکے ہیں اور جن پر پوری امت جمع ہو چکی ہے، تو اس میں وسوسے پیدا کرنا اور یہ جیسے آج کل نئے نئے پروفیسر لوگ آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رجم کی سزا کا انکار کر دیا، معراج کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ سب چیزیں امت میں اب کیا ہو چکی ہیں؟ اتفاق ہو چکا ہے۔ تو قرآن کا بھی انداز یہ ہے کہ جن چیزوں کو سب مانتے ہیں ان کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے، بطور حجت کے۔ تو اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس امت مسلمہ میں جو چیزیں طے ہو چکی ہیں اب ان پہ دوبارہ بحث نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے تو لامتناہی ایک بحث کا سلسلہ چلا رہے گا اور امت کبھی کسی بات پہ جمع ہوگی نہیں۔ یہ بھی ایک ہمیں نقطے کی بات پتہ چلتی ہے۔ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی موت کے وقت اپنے بچوں کو وصیت کی۔ تو اس سے وصیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کریں۔ آج والدین کو اس کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، میں مر رہا ہوں، پتہ نہیں میری بچی کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ اس طرح کی باتیں تو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو کہ دین پر وہ قائم رہیں اور ان کی نسلیں بھی آگے قائم رہیں، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض لوگ فورن کنٹریز میں جا کے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہمارا ایمان محفوظ ہے، الحمدللہ ہم تو صحیح ہیں یہاں پہ۔ میں ان سے کہتا ہوں صرف آپ کا ایمان کی بات نہیں ہے، آپ یو ایس اے میں اور یورپ میں یا یو کے میں کہیں بھی ایسی جگہ پہ آپ رہتے ہیں کہ آپ کو اگر خطرہ ہے کہ میں تو ایمان پر رہوں گا لیکن میری اولاد بگڑ جائے گی اس ماحول میں، تو بھی آپ کے لیے رہنا وہاں ٹھیک نہیں ہے۔
آپ کو اس کی فکر کرنی ہے کہ میرے جانے کے بعد اس ماحول سے میری اولاد بھی متاثر نہ ہو. تو یا تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں اور بچوں کے لیے ایسی ایجوکیشن کا انتظام کریں, ایسے ماحول کا انتظام کریں کہ آپ بھی محفوظ, بچے بھی, ان کی آگے اولادیں بھی, ان کی نسلیں محفوظ رہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں تو محفوظ ہوں, بچے محفوظ نہیں رہیں گے, تو اس کا مطلب آپ ان کی فکر نہیں کر رہے. تو یہاں تو ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام موت کے وقت فکر کر رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ کس کے دین پر قائم رہو گے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارا مذہب ہی چینج ہو جائے. تو یہ فکر بھی والدین کو کرنی چاہیے, یہ پیغمبروں کی سنت ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل جو مدار ہے, جیسے یہودیوں نے کہا تھا کونو ہودن او نصارا, یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے, تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اصل ہے ملت ابراہیم کو فالو کرنا. اور ملت ابراہیم اصل کیا ہے, اس کا کوئی خاص لیبل نہیں ہے, بلکہ وہ ہے اللہ کے احکام کے سامنے سر کو جھکا دینا. تو یہ بات مسلم پر بھی صادق آتی ہے, اسلام کا لیبل لگا دینا کافی نہیں ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے شناختی کارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہے, بلکہ اسلام کی ایک پہچان ہے توحید, اور جو بھی مسلم ہونے کے لیے شرائط ہیں, جب تک ان شرائط پہ پورا نہیں اترے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صرف لیبل کافی نہیں ہے, بلکہ اصل کس چیز کو, عقیدہ اور اعمال کو فوکس کرنا ہے. آج بہت سے مسلمان نہ عقیدہ ان کا توحید ہے, رسالت کے پیر و مرشد کو اپنے رسول سے بڑا بنا دیتے ہیں. پریکٹیکلی زبان سے تو کہتے ہیں رسول سب سے افضل ہے, لیکن جو معاملہ ان کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوتا ہے, اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو رسول سے بھی آگے کر دیا ہے. اس امت کی ایک فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اس آیت میں, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمام پیغمبروں پر, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, الاسباط اور ان کی اولادیں یعنی الاسباط, اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, وہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ امت معتدل امت ہے, جیسے کہ اگلے رکوع میں آ بھی رہا ہے کہ اس امت نے افراط و تفریط سے کام نہیں لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں اتنا آگے نہیں بڑھے کہ باقیوں کا انکار کر دیا, اور اتنا مذہب سے دور نہیں ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا, اتنا جو ہے نا وہ ملحد نہیں بنے. تو تمام پیغمبروں پر ایمان, اور یہی وجہ ہے کہ آج صرف اسلام محفوظ ہے. اس میں صحابہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. اس رکوع میں قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ایسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو. تو اس وقت خطاب کس کو ہو رہا تھا, صحابہ کو. تو پتہ چلا صحابہ کیا تھے, مومن. تو آج جو ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے 5-6 کے علاوہ سارے معاذ اللہ منافق تھے, تو وہ غلط کہتا ہے. تو قرآن تو صحابہ سے خطاب کر رہا ہے, جب تک یہ اس جیسا ایمان نہیں لاتے جیسا تمہارا ایمان ہے, اس وقت تک یہ ہدایت پہ نہیں ہو سکتے. تو یہ کچھ احکام تھے جو اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے رنگ کو سب سے بہترین رنگ قرار دیا. جب کسی پہ کوئی رنگ چڑھتا ہے نا, تو پورا وہ اس کا کلر ہی چینج ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر اسلام کو مکمل فالو کریں گے تو آپ کا لائف اسٹائل مکمل چینج ہو جائے گا, اور وہ سب سے بہترین لائف اسٹائل ہوگا, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. اکثر مسلمان جو ہے نا درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں, آدھے انگریز ہیں آدھے مسلمان ہیں, تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا. جمعے کے دن پتہ چلتا ہے کہ نہا دھو کے مسجد جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پورے ہفتے پتہ نہیں چلتا. تو اللہ کا ایک رنگ انسان کے اوپر چڑھنا چاہیے جو صحابہ کرام پہ چڑھ چکا تھا. اس رنگ سے پتہ چلتا ہے, جیسے کوئی کلر دیکھ کے فوراً پتہ چل جاتا ہے نا. اب کوئی حبشی ہو بالکل سیاہ کلر کا ہو اور گھونگھری والے بال ہوں اس کے, اور تو فوراً دیکھ کے لگ جائے گا بھائی یہ اسٹیشن یہاں کا نہیں, یہ کے پی کے کا اسٹیشن تو ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, یہ مکران کا ہے, یا یہ کہ لیاری کا ہے, یا یہ کہ ساؤتھ افریقہ کا ہے. تو یہ یہاں کا ایک ہوتا ہے نا انسان کے دیکھ کے پتہ چل جائے. تو مسلمان کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھ کے پتہ چل جائے بھائی یہ مسلم ہے. تو اسی کو اللہ نے رنگ سے تعبیر کیا. اور جو آخری آیت ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت, یہ ایک امت تھی جو گزر گئی, ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کیا. تو اس میں قرآن ہمیں غیر ضروری بحثوں سے بچاتا ہے کہ پچھلی امتوں کے واقعات عبرت کے طور پہ تو پڑھے جائیں گے, لیکن اب جو گئے وہ چلے گئے, اب تو تم یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے آج جو بہت سے تاریخی, کل کسی کا فون آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا یا ان کا ویسے ہی انتقال ہوا تھا. میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے, کیا مسئلہ ہے, یعنی کوئی پریکٹیکل لائف سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ چیزیں پوچھیں نا. کل پھر کسی اور کے بارے میں پوچھیں گے, انہوں نے ان کو قتل کیا گیا تھا
پھر اگر بتا دیں قتل ہوا تھا تو پھر اس پہ کس نے قتل کیا تھا, پھر کس کے دور میں ہوا تھا. ایک لا متناہی اور فضول بحث جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے اپنے عمل کو فوکس کرو. ہاں کسی نے یہ معلومات لینی ہے تو ہسٹری کی کتاب میں پھر پڑھے بیٹھ کر, پھر وہ علماء کا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے, کیونکہ پھر ایک چیز تھوڑی ہے, پھر تو 10 لوگوں کے بارے میں اس کو سوال ہوں گے, اس کو کس نے کیا تھا قتل, اس کو وہ زندہ تھا, وہ خود مرا تھا, وہ مرا تھا تو کیسے مرا تھا, کس کس سن میں مرا تھا, ٹھیک ہے نا, اس کا کب انتقال ہوا, کیوں انتقال ہوا اور کس ٹائم انتقال ہوا. ہر شخص کے بارے میں 3 معلومات ضروری. جب یہ ہو جائیں گی تو پھر پیدائش کے بارے میں, کب پیدا ہوئے, کیوں پیدا ہوئے, تو اللہ نے بتا دیا کہ اس لیے پیدا ہوئے کہ آزمائش ہو. ایک سوال کا جواب اللہ نے دیا ہے, کب پیدا ہوئے اور کس کے گھر میں پیدا ہوئے, یہ ساری باتیں پھر. تو لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اب یزید جو ہے حضرت حسین اس کے دور میں قتل ہوئے, تو اب اس کو لے کر پورے سال اسی کو گھسیٹتے رہنا. بھائی تم یہ دیکھو کہ اگر تمہیں حکومت ملتی ہے تو تمہارے دور میں کیا ہو رہا ہے, اور حکومت نہیں ملتی تو جو تمہیں اختیارات ہیں تم ان اختیارات کو صحیح استعمال کر رہے ہو کہ غلط استعمال کر رہے ہو. تو اپنے بارے میں کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے تاریخی واقعات میں تو ظلم بھرا ہوا ہے نا. حضرت عثمان کے بھی قاتل ہیں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھی قاتل, اور پھر بڑی بڑی تاریخی شخصیتیں ہیں ان کے قاتل. پھر پیغمبروں کا مقام تو صحابہ سے زیادہ ہوتا ہے, اہل بیت سے بھی زیادہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی تو قتل کیا تھا نا کسی نے, وہ تو اس سے بھی, حضرت حسین کے قاتل سے بھی بڑا ظالم تھا جس نے حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا کو کے سر پہ آرے چلائے گئے. تو پھر اس بحث کو بھی اٹھایا جائے, اس کو بھی لے کے تقریریں کی جائیں, پھر رویا دھویا جائے, پھر اس پہ لعنت بھیجی جائے. تو بھائی جو جس نے کیا, اللہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت. تو بس یہ مختصر لعنت بھیج کے آگے ہم نے اپنا کام کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ ہم پر بھی لعنت اللہ کی طرف سے ہو جائے. تو وہ اپنے عمل کو ہم نے فوکس کرنا ہے. یہ اہم پوائنٹ ہے اس رکوع کا. آگے سورہ بقرہ کا 17واں رکوع ہے اور دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. سَيَقُول, پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ, پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی, اور جو علمی نکات اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ بیان ہوں گے جو ہمارا طریقہ ہے. سَيَقُولُ, سا کا معنی عن قریب, یقولو کہیں گے. ویسے تو یقولو مضارع ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے کہتے ہیں یا کہیں گے دونوں, لیکن جب سین شروع میں لگ گیا تو فیوچر میں چلا گیا. عن قریب کہیں گے. السفہاء من الناس, لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے ما ولاہم, ما کا معنی ایو شیئن, کون سی چیز. ولا اصل میں تھا ولیا, اس کا معنی ہوتا ہے پیٹ پھیرنا, رخ پھیر دینا. ما ولاہم, کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا, عن قبلتہم, ان کے قبلے سے, التی وہ والے قبلے سے, کانو کے تھے یہ مسلمان, علیہا اس پر. یہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, ان کو کس چیز نے یہاں سے ادھر دوسری طرف گھما دیا ہے. یعنی اس طرح کے بیہودہ اعتراضات کریں گے. قل, ان سے کہہ دیجئے, للہ المشرق, اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی, والمغرب, اور مغرب بھی. یہدی من یشاء, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, الی صراط, راستے کی طرف, مستقیم سیدھے. وَكَذَلِكَ, اور اس طرح سے, جعلناکم, جعلنا بنایا ہم نے, کم تم کو, امتن ایک امت, وسطن درمیانی, معتدل, بیلنس جسے کہتے ہیں نا, ہر چیز میں بیلنس ہے اس کے. لِتَكُونُوا, تاکہ تم ہو جاؤ, کانا یکونو, کانا کا معنی ہونا, لِتَكُونُوا, تاکہ تم ہو جاؤ, شہداء, گواہ, شہید گواہ, شاہد گواہ کو کہتے ہیں نا, شہداء جمع, تاکہ تم گواہ بن جاؤ, علی الناس, لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ, اور تاکہ رسول بھی ہو جائیں, علیکم, تم پر, شہیدہ گواہ. وما جعلنا, اور نہیں بنایا ہم نے, القبلۃ, قبلہ, التی, وہ والا قبلہ, کنتا, تھے آپ, علیہا, جس پر, وہ والا قبلہ جس پر آپ تھے, جس پر آپ اب تک رہے ہیں, یعنی بیت المقدس, وہ نہیں بنایا ہم نے, الا, مگر صرف اس لیے, لنعلم, تاکہ ہم جان لیں, لی کا معنی لیے, یعنی اس لیے کہ, نعلم, تاکہ ہم کو علم حاصل ہو جائے, جان لیں,
من کون ہے، یتبع الرسول جو رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن اصل میں تھا من من، اس شخص سے جان لیں، من جو ینقلبو پلٹتا ہے، انقلاب کا معنی پلٹنا ہوتا ہے نا، ینقلبو علی عقبیہ، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، اور عقبین دونوں ایڑیاں، جب اس کو نسبت کر دی اس شخص کی ایڑیوں کی طرف عقبیہ تو نون حذف کر دیا، عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل۔ دوبارہ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے، مگر اس لیے بنایا تھا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اس شخص سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹتا ہے۔ یعنی ہمیں ظاہری طور پر پتہ چل، اللہ کو علم تو پہلے سے ہے، ظاہری طور پر بھی وہ شخص کے بارے میں پتہ چل جائے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں بھی پتہ چل جائے جو رسول کی اتباع نہیں کرتا بلکہ ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹتا ہے، بالکل ریورس ہو جاتا ہے، وہ رسول کو چھوڑ دیتا ہے وہ۔ یعنی ظاہری طور پر ہم اس کو ممتاز کر دیں اس شخص سے جو رسول کو فالو کرتا ہے اور جو رسول کو فالو نہیں کرتا۔ تو لنعلم کا معنی لنظہر بھی کیا گیا ہے کہ ہم اس کو ظاہر کر دیں، جدا کر دیں۔ کس کو جدا کر دیں؟ جو رسول کو فالو کرتا ہے اس کو جدا کر دیں اس شخص سے جو رسول کو فالو نہیں کرتا۔ ممن کا یہ مطلب ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگرچہ ہے، یہ واو کے ساتھ، ان کے ساتھ جب شروع میں واو آ جائے نا تو اس کا معنی بن جاتا ہے، ان کا معنی اگر نا، اور واو شروع میں آ جائے تو اکثر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَتْ، اگرچہ تھا یہ حکم، کیا حکم؟ قبلے کو تبدیل کرنا، لَكَبِيرَةً، بہت بھاری، لام تاکید کے لیے کبیرہ کا معنی بھاری، الا مگر ان لوگوں پر، علی الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے۔ کبیرہ کا کے بعد جب علی آتا ہے تو معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہت مشکل ہونا۔ وہ تھا نا پہلے قرآن میں نماز کے بارے میں آتا ہے نا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بہت مشکل ہے مگر کس پر؟ خشوع والوں پر۔ اس کی میں ڈیٹیل اس وقت میں نے کافی تفصیل سے بتائی تھی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ حکم تھا، اگرچہ یہ حکم ہے، لَكَبِيرَةً بہت مشکل، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لِيُضِيعَ کہ وہ یُضْيِعَ تھا اصل میں یکرمو کی طرح، ضائع کرنا، کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو، اللہ ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، رؤوف کا معنی وہی مہربانی کرنے والا، اور رحیم کا معنی رحم کرنے والا۔ اصل میں رأفت کہتے ہیں دل کی نرمی کو، کہ اللہ گویا نرم دل ہے، تو ظاہر ہے اللہ کا دل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری زبان میں بات کریں گے نا، تو جو نرم دل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ترس کھانے والے۔ تو رؤوف کا معنی اللہ تعالیٰ شفیق ہے، مہربان ہے اور رحمت والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، نرا کا معنی اصل میں تھا نرأیو نسمعو کی طرح، رؤیت سے ہے نا، ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہی کا، آپ کے چہرے کا الٹنا پلٹنا، فی السماء، آسمان میں، یعنی آپ کو ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کا چہرہ کہاں جاتا ہے؟ آسمان کی طرف جاتا ہے۔ فلا، فا کا معنی پس، لام تاکید کے لیے، نولی، اصل میں تھا نولی، ولا یا یولیو پھیرنا، جیسے پیچھے گزرا نا ما ولاہم، تو یولی وہ پھیرتا ہے، نولی ہم پھیرتے ہیں، نولیننا نون تاکید کے لیے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ہم ضرور بے ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً ایک قبلے کی طرف، ایسے قبلے کی طرف، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہو۔ یہ ترجمہ سیکھیں صرف، ابھی تفسیر میں پتہ چلے گا کیا بات چل رہی ہے۔ ترضاہا، ہم عنقریب پھیر دیں گے آپ کو ایسے قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی، پس ولا یا یولیو کا معنی پھیرنا، اور تو ولی سے امر کیا آئے گا؟ ولی، کیونکہ تا ہٹا دیں گے تو پہلا حرف ساکن نہیں ہے نا، تو شروع میں الف لانے کی ضرورت
نہیں ہے. اور آخر سے یا بھی یا حروف علت میں سے ہے, حروف گڑبڑی میں سے ہے, تو وہ بھی حذف ہو گیا. تو فولی پس آپ پھیر لیں, وجہ کا اپنے چہرے کو, شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. شطر کہتے ہیں سائڈ کو, کسی جانب کو. مسجد حرام کی جانب اپنا چہرہ پھیر لیں آپ. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, حیثو کا ماں کا معنی جہاں بھی ہو, حیثُ مَا كُنْتُمْ تم سب جہاں بھی ہو, فَوَلُّوا تو تم سب پھیرو, وجوہکم اپنے چہروں کو, شطرہ مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ, اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے, لا یعلمون ضرور جانتے ہیں, انہو کہ یہ جو حکم ہم نے دیا ہے, الحق یہ بالکل برحق ہے, من ربہم مسلمانوں کے رب کی طرف سے ہے. یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو حکم قبلے کے تبدیلی کا ہے نا, یہ بالکل برحق حکم ہے, اور کس کی طرف سے ہے؟ یہ ان لوگوں کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. وَلَئِن واو کا معنی اور لام تاکید کے لیے, ان کا معنی اگر. وَلَئِن أَتَيْتَ الَّذِينَ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس, اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی, بِكُلِّ آیَةٍ ہر طرح کی نشانی. دیکھو اتیتا کا معنی ہوتا ہے آنا, لیکن اس کے بعد بی آ رہا ہے نا, با, تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ لانا. اتیتا بِكُلِّ آیَةٍ کوئی بھی نشانی آپ ان کے پاس لے آئیں, ما تبعوا قبلتک تو یہ فالو نہیں کریں گے آپ کے قبلے کو. تبع یتبع کا معنی کسی کے پیچھے چلنا, یہ آپ کے قبلے کو فالو کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وما انت اور نہیں ہیں آپ, بتابع فالو کرنے والے, قبلتہم ان کے قبلے کو. وما بعضهم بتابع اور نہ ہی ان میں سے بعض فالو کرنے والے ہیں, قبلۃ بعض ایک دوسرے کے قبلے کو. یہ خود ان کا آپس میں بھی قبلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اصل میں تھا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ, تو ملا کے پڑھا جاتا ہے, الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے اتباع کی, اہواءہم ان کی خواہشات کی, من بعد ما بعد اس کے کہ جاءک من العلم کہ آپ کے پاس آ چکا ہے علم, تو کیا ہوگا؟ انک اذن اگر آپ نے ایسا کیا تو انک بے شک آپ ہو جائیں گے اذن. اذن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوا. یہ پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا. اذن کا معنی اذ کان کذا اگر ایسا ہوا, یعنی آپ نے ان کی خواہشات کو فالو کیا, لمن الظالمین تو آپ ہو جائیں گے ظالمین میں سے. الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یعرفونہ اسے پہچانتے ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں, یا اس حکم کو پہچانتے ہیں کہ تحویل قبلہ ہوگا, ایسے پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ان میں سے ایک جماعت, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ حق کو چھپاتی ہے, وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ ان کو حق پتہ ہے. الحق من ربک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن آپ ہرگز نہ ہو جائیں, من الممترین شک کرنے والوں میں سے. ممترین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں تھا ممتریون, مفتعلون, مکتسبون کی طرح. تو ممتریون کو ممترون پڑھتے ہیں اور ممترین بھی, ٹھیک ہے نا. تو آپ حق آپ کے رب کی طرف سے, آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر تھی. اب اس کی تفسیر بتاتا ہوں میں. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ قبلہ چینج کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے نا, تو تقریباً 17 مہینے آپ نے مدینہ منورہ میں بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, اور آپ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ قبلہ کعبہ ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. یہ آپ کی ذاتی چاہت تھی, اور اس لیے بھی آپ چاہتے تھے کہ اسلام کا مرکز مکہ بنے. اور یہ تو انسان کی نیچر بھی ہے نا کہ وہ اپنی جگہ کو ترجیح دیتا ہے. اور پھر جو تورات اور انجیل میں نشانیاں لکھی ہوئی تھیں آخری نبی کی, ان نشانیوں میں ایک یہ بھی تھا کہ ان کا جو قبلہ ہوگا وہ کعبہ ہوگا, بیت اللہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ یہ بات بھی شاک گزرتی تھی کہ جو نشانیاں ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کیا ہوگا, کہ کیونکہ یہود و نصارہ چاہتے تھے قبلہ تبدیل نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ
آخری نبی کی علامات میں سے یہ ہیں کہ وہ قبلے کو کیا کر دیں گے، بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو بنا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں مل کے نبی کی چاہت تھی. تو لیکن کیا ہے کہ پروپیگنڈا یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو صدیوں سے قبلہ چلا آ رہا ہے بیت المقدس وہی اصل قبلہ ہے. تو اب اس حکم کو ان آیتوں میں صاف لفظوں میں چینج کر دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے دوران یہ آیتیں نازل ہوئیں جو ہم آگے پڑھیں گے, اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ کو چینج کر لیا. اور جس طرح آپ نماز پڑھا رہے تھے نا, قبلہ بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ چل کے نا نماز کی حالت میں چل کے گئے ہیں, اور مقتدیوں کے پیچھے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے, اور مقتدیوں نے سب نے اپنا رخ چینج کر لیا. تو یہ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے کہ ایک تو ایسے فالو کرنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے گویا یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہوا کیا ہے, یعنی نماز کی حالت میں آپ نے ایسا کیا تو سمجھ گئے کہ اللہ نے حکم کو کیا کر دیا ہے, چینج کر دیا. اور سارے اس کو مسجد ذو قبلتین کہا جاتا ہے نا, ظہر کی نماز ہو رہی تھی, 2 قبلوں والی مسجد آج بھی سعودی عرب میں, مکہ میں, وہ مدینہ میں وہ موجود ہے. تو اب اس میں انسانی عقل اس لحاظ سے بھی حیران ہوتی ہے کہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ سے مدینہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخ چینج کیا نا وہ آج بھی بالکل کہاں ہے, مکہ کی طرف, مسجد حرام کی طرف رخ ہے. حالانکہ کوئی فلکیات کا اس وقت صحابہ کو تو معلوم نہیں تھا, اگر معلوم بھی تھا کسی صحابی کو فلکیات کا علم تو انہوں نے نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی بتایا ہوگا. تو وہ بالکل اس دور کی ساری مسجدیں کس طرف ہیں, مکہ مکرمہ کی طرف اور مسجد حرام کی طرف. تو اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس, یہ بے وقوف لوگوں میں جو بے وقوف ہیں وہ یہ کہیں گے ما واللہ من قبلتہم التی, ان قریب کہیں گے. ان قریب کا اس لیے استعمال کیا کہ میں ابھی ان قریب حکم چینج کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو پہلے نبی کو بتا دیا کہ اے نبی ہم حکم تو دے رہے ہیں, حکم تو چینج ہو جائے گا, لیکن آپ پر جو اعتراضات اور سوالات کی بوچھاڑ ہوگی ہم اس کی طرف پہلے اشارہ کر رہے ہیں. اتنے آرام سے یہود و نصارہ کا یہ حکم ہضم نہیں ہوگا. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے لیکن کمزور ایمان والے تھے وہ بھی اس حکم کے بعد مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل دین تھا نا آسمانی مذاہب کا وہی چینج کر دیا ہے. تو وہ بھی جو کمزور ایمان والے لوگ تھے نا وہ بھی مرتد ہو گئے تھے اس حکم کے چینج ہونے کے بعد. تو اللہ نے فرمایا ان قریب لوگوں میں جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا, جس قبلے پر یہ پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں اس سے ان کو کس نے پھیر دیا. یعنی مطلب یہ کہ یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح تھا. اگر وہ صحیح تھا, مکہ کعبہ صحیح ہے, تو پہلے سے پھر کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں نا. اور اگر بیت المقدس صحیح تھا تو پھر بیت المقدس ہی کی طرف رہنا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ خود کنفیوز ہے کہ اصل قبلہ ہے کون سا. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل للہ المشرق والمغرب, ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے. تو جب مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا, تو اللہ نے پہلے وہاں کہا ہوا تھا تو وہاں ہو جاتی تھی, اب یہاں کہا ہوا ہے تو کیا ہو گئی, یہاں ہو گئی. تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے کہ پہلے ادھر رخ تھا تو ادھر نماز کیوں نہیں ہو رہی تھی, تو ادھر رخ تھا. تو یہ سب حماقت اور بے وقوفوں والی باتیں. تبھی اللہ نے ان لوگوں کو کیا تعبیر کیا کہ ان قریب لوگوں میں جو پرلے درجے کے احمق ہیں وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے. مسلمان اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. تو اللہ نے بہت سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا, انہوں نے نبی کے حکم کو فالو کیا, پہلے ادھر رخ کر رہے تھے ابھی ادھر رخ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ان کو سیدھا, اور جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ فضول اعتراضات کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اب اللہ اس میں اس امت مسلمہ کی تعریف کر رہے ہیں, دیکھو اس طرح ہم نے تم کو امت وسطا بنایا ہے کہ تم ایسے اعتراضات نہیں کرتے. یہود و نصارہ کی جو تباہی کی وجہ ہے وہ وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں, اور یہ امت کیا ہے, اعتدال والی. اعتدال کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو جتنی قوتیں دی ہیں نا اس میں اس کو معتدل رہنا چاہیے. اب یہودیوں نے کیا کیا کہ اپنی عقل کو وحی کے مقابلے میں استعمال کرنا شروع کر دیا کہ بھائی بیت المقدس جو قبلہ تھا وہ بھی اس لیے تھا نا کہ اللہ نے بنایا تھا. اب کعبہ بھی جب اللہ بنا رہا ہے تو وہ قبلہ بن گیا, تو اب اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو کیا کر دینا چاہیے, وہ سپرد کر دینا چاہیے. ہاں اس پہ بحث ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے, یہ کہنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے, تو یہ کیا ہے, آپ وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کو بڑھا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ امت کیا ہے, امت
وسط معتدل امت ہے کہ یہ عام کھانے سے اس کو مطلب ہے, پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس امت کو پہلے اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو اس امت نے نہ اس حکم پہ بھی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ جب یہ نبی مکہ میں پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا, کعبہ تھا, تو صحابہ نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم لوگ کعبہ کی طرف کریں گے, ہم بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کریں. تو نہ اس حکم پہ ان صحابہ نے اعتراض کیا اور نہ اس حکم پہ. تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بیلنس لوگ ہیں, یہ معتدل لوگ ہیں, یہ حکم کو فوکس کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ آیت اتنی جامع ہے نا کہ اس زمانے میں بھی یہ آیت اسلام کے برحق ہونے کی اور مسلمانوں کے برحق ہونے کی بہترین دلیل ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ نے امت وسط بتایا کہ مطلب ہر چیز میں بیلنس ہے. اب آپ دیکھیں کہ جن قوموں نے عقل سے کام لیا, ایک طرف بے حیائی کا طوفان اتنا کھڑا کر دیا انہوں نے, بعض قومیں ایسی ہیں کہ لڑکوں سے بدکاری کو بھی لیگل کر دیا انہوں نے, زنا کو بھی لیگل کر دیا. اور ایک طرف بعض قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا کہ عورت سے دور رہو, اور ایسا دور رہو کہ جنگلوں میں جا کے عبادت کرو, جیسے کہ عیسائیوں کے راہبوں نے کیا ہے, جنگلوں میں جا کے عبادت نہ, عورت سے بالکل ہی دور. تو اعتدال کس امت میں ہے؟ وہ صرف مسلمانوں میں آپ کو ملے گا. نہ تو رہبانیت کے قائل ہیں کہ ایسی دوری اختیار کرو کہ جو ہے نا جنگلوں میں نکل جاؤ یا نکاح ہی نہ کرو ساری زندگی, اور اتنا بے لگام بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ زنا کوئی لیگل کر دیں, بلکہ اس کے حکام دیے کہ نکاح ہے اور کس عمر میں نکاح ہے اور کس سے نکاح ہے. تو یہ بیلنس ہے. اسی طرح بعض قوموں نے مذہبوں میں نے کیا کیا کہ ہر دنیا کی نعمت سے کنارہ کشی اختیار کی انہوں نے, جیسے عیسائیوں کے راہبوں نے اور ہندوؤں کے پنڈتوں میں آج بہت ایسے ملیں گے آپ کو. اور جو لبرل ہوئے ہیں وہ اتنے کہ شراب بھی حلال ہو گئی ان کے یہاں, نشے بھی ان کے لیے کیا ہو گئے, جائز ہو گئے. بزنس کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ جوا سٹا بھی جائز ہے بہت سی قوموں کی نظر میں, لیکن اسلام نے کیا کیا, اور بعض نے کیا کیا کہ تجارت اور دنیا داری کو بالکل ہی غلط قرار دے دیا کہ انسان دنیا میں پڑے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اسلام نے اس میں بھی بیلنس کیا, بھائی تجارت بھی کرنی ہے, گھر والوں کو کھلانا پلانا بھی ہے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ سود بھی حلال ہو جائے اور آپ کے لیے سٹا بھی حلال ہو جائے اور جوا بھی حلال ہو جائے, ایسا نہیں ہے, بلکہ پراپر طریقے سے آپ نے تجارت کرنی ہے. تو اسلام کے جتنے بھی احکام آپ دیکھیں گے نا وہ افراط اور تفریط کے درمیان میں ہے. کھانے پینے کے معاملے میں آپ دیکھ لیں, ہندوؤں نے کیا کیا کہ گوشت کھانے کو ہی حرام کر دیا, اتنا غلو کیا کہ بھئی جانور کو کاٹنا ہی نہیں ہے ہم نے کسی قیمت پہ, اور وہ سبزی خور بن گئے. اور دوسری طرف جنہوں نے حلال کیا تو کتے بلی بھی کھانا شروع کر دی, انہوں نے مردار بھی کھانا شروع کر دیا. تو اس معاملے میں اسلام نے بیلنس کیا کہ بھائی نہ تو ایسا ہے کہ صرف سبزی کھاؤ گے, گوشت بھی تمہاری خوراک ہے, لیکن گوشت کا یہ مطلب نہیں کہ جو ملے کھا جاؤ. کچھ جانور ہیں مخصوص جو پاکیزہ جانور ہیں ان کو ذبح کر کے کھانا ہے. تو کھانے کے معاملے میں, حلیے کے معاملے میں آپ دیکھ لو, کچھ لوگوں نے بالوں کو کہا کہ یہ بال جو ہے نا ہونے ہی نہیں چاہیے. ایسے آپ کو مذہبی لوگ ملیں گے جن کے پورے بالکل فارغ البال ہوتے ہیں, نہ داڑھی نہ مونچھ. اور سکھوں نے کیا کیا ہے کہ ہر جگہ کے بال, مونچھیں بھی بڑی ہوئی, داڑھی بھی بڑی ہوئی, سر کے بال بھی, بغلوں کے بال بھی, وہ کہتے ہیں کاٹنا ہی نہیں چاہیے. تو اسلام نے اس معاملے میں بھی کیا کیا ہے, بیلنس. تو بالوں کے حکام دیکھ لیں آپ, جن بالوں کا صفائی سے بڑا تعلق ہے ان کو کاٹنے کا حکم دیا. مرد کے امتیاز عورت سے داڑھی کے بالوں سے ہوتا ہے تو مرد کو داڑھی بنانے کا حکم دیا. تو ہر چیز میں آپ کو اسلام میں کیا نظر آئے گا. عورت اور مردوں کے حقوق میں دیکھ لیں, یا تو یورپ میں عورت جانوروں سے بدتر سمجھی جاتی تھی, اور جب عورت کو حقوق دیے تو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا اس کو. عورت کو جب حقوق دیے تو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. تو جب برابر لا کے, حالانکہ عورت کا پھر عورت کیوں ہے پھر وہ بھائی, اگر وہ اس میں ساری صلاحیتیں مرد جیسی ہیں تو پھر اللہ نے اس کو عورت کیوں بنایا؟ ظاہر ہے اس میں کچھ کمزوری ہے نا. تو اسلام نے یہاں بھی کیا کیا, بیلنس, کہ بھائی عورت کو وہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے, وہ جانور نہیں ہے, وہ انسان ہے, وہ آزاد ہے, لیکن مرد کے ماتحت رہے گی وہ نکاح کے بعد, اور نکاح سے پہلے اپنے باپ کے ماتحت رہے گی, غلام نہیں بنے گی, ماتحت رہے گی. تو یہ بھی بیلنس ہے, یہ بھی ایک اعتدال ہے. تو یہ ہر حکم میں ہے, جتنے بھی احکام آپ دیکھیں گے نا اسلام کے, ہر حکم میں آپ کو اعتدال نظر آئے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو چند مثالیں دی ہیں, اس پہ میرا پورا ایک مستقل بیان ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, دیکھو اس طرح سے ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. تو یہود و نصارہ کی گمراہی کی وجہ ہی یہ بنی کہ وہ اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے, اور اس امت کی اس میں اللہ نے فضیلت بھی بیان کی. فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ,
اور جو معتدل ہوتا ہے نا اسی کی گواہی معتبر ہوتی ہے. دنیا کا اصول ہے کہ کبھی بھی افراط و تفریط کرنے والے کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا. جیسے آپ کے کسی سے بہت اچھے تعلقات ہیں, آپ کو عشق کی حد تک محبت ہے, تو ظاہر ہے عدالت آپ کی گواہی اس کے حق میں نہیں لے گی. عدالت کہے گی بھائی یہ آدمی معتدل نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی اس پر اتنا عاشق ہوا ہے, تو یہ تو اسی کے حق میں گواہی دے گا. تو یا کوئی غصے کا تیز ہو, آپ سے دشمنی میں بہت آگے نکلا ہوا ہے, تو بھی گواہی معتبر نہیں ہوتی کہ بھائی اس نے تو اس کو پھنسوانا ہی ہے. تو ہمیشہ بیلنس لوگوں جن کو غصے سے مغلوب نہیں ہوتے, اعتدال میں رہتے ہیں, انہی کی گواہی معتبر ہوتی ہے. تو اللہ نے فضیلت بیان کی کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بن سکو. اب وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے تو میں اس آیت کو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں ڈیفائن کروں گا کہ یہ امت پچھلی امتوں پر گواہی کیسے دی گی اور اس کا اس آیت سے کیا ربط بنتا ہے. وما علینا الا البلاغ.